بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون نزول قرآن کے وقت چونکہ پہلے مخاطب اہل مکہ اور اہل عرب تھے تو ان کی آبادیوں کے گردا گرد بے شمار تباہ شدہ اقوام عالم کے آثار اور نشانات اور کھنڈرات موجود تھے، لیکن قرآن چونکہ ساری انسانیت کے لیے سارے زمانوں کے لیے تو سب کی عبرت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ آپ جس گاؤں، جس قریہ، جس شہر جائیں عموماً آبادی سے پہلے قبرستان آتا ہے۔ تو فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو تمہارے ارد گرد کتنے لوگ تھے، کتنی کرو فرسے رہنے والے تھے، کیسے کیسے شاندار مکانات بنائے، گھر بنائے، کتنی سہولتیں تھیں، کہاں گئے؟ کیا ہوا؟ تمہارے ارد گرد کتنی آبادیاں تباہ ہو چکی، کتنے لوگ لقمہ اجل بن چکے۔ دنیا کی ہر آبادی اپنے دامن میں بے پناہ بڑے بڑے قبرستان لیے بیٹھی ہے، یہ سارے بنی آدم ہی دفن ہے۔ تم کب تک رہو گے؟ زندگی کا سفر ہی یہ ہے، اگلی منزل قبر ہے۔ وصرفنا الآیات، ہم نے یہ سارے دلائل بکھیر دیے ہیں روئے زمین پر، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، رجوع اللہ کریں، اپنی اصلیت کو پائیں، حقائق کی دنیا میں آئیں، خوابوں کی دنیا میں نہ رہیں، حقائق کا سامنا کریں، زندگی کی حقیقتوں کو سمجھیں، عقیدے، نظریے اور کردار کے نتائج پر نظر کریں، وقتی لذات پر نہ رہیں۔
پھر ان میں ایسے لوگ بھی ہیں بڑے بڑے گمراہ جنہوں نے دنیا جمع کرنے کے لیے عجیب و غریب نظریے ایجاد کیے، فرقے بنائے، پھر ان کے پیچھے لوگ لگ گئے، پھر لوگوں نے دولت کے انبار لگا دیے، پھر ایک طرح سے ان کا اقتدار بھی قائم ہو گیا، جو وہ کہتے تھے لوگ وہی کرتے تھے۔ اور دھوکہ یہ دیا جاتا ہے، بتوں کے پجاریوں تک کو یہ دھوکہ دیا گیا کہ اس بت کی پوجا کرو تو یہ اللہ کا قرب عطا کر دے گا۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ انسان دنیا کے کام میں تو کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا، دین کے معاملے میں اتنا لاپرواہ ہے کہ اسے کہہ دیا جائے جی تم بس اس پیر صاحب کو اتنے پیسے دے دو، اسے سجدہ کر دو، اس کے پاؤں چوم لو، اللہ کو یہ آپ کو راضی کر دے گا۔ اس بت کے سامنے منت مانو، اس کو سجدہ کر دو، اس کی پوجا کرو، اس پر چڑھاوا چڑھا دو، تم جو کرتے رہو اللہ کو یہ راضی کر لے گا۔ فرمایا جب موت آئی، جب برزخ میں داخل ہوئے تو وہ جنہیں وسیلہ قرب سمجھے تھے وہ تو ان کے کسی کام نہیں آئے۔ قرب الہی کا کائنات میں ایک ہی راستہ ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا ہر نبی معرفت الہی کا دروازہ ہے، لیکن سارے دروازے بند ہو گئے، ایک ہی دروازہ باقی ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ اس کے علاوہ سب دھوکے ہیں، اور انسان عجیب ہے، اسے کہہ دو کہ اس پیر صاحب کو نظر دے دو، اس بت پر چڑھاوا چڑھا دو، تم دفتر نہ جایا کرو، تمہاری تنخواہ گھر آ جائے گی، تو کوئی نہیں مانتا۔ سب کو پتہ ہے دفتر نہیں جاؤں گا غیر حاضری ہوگی، نوکری جاتی رہے گی۔ دین کے معاملے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یہ سب کر، وہ کیسے کر دے گا بھائی، ہر ایک نے اپنا کرنا ہے، اپنا کیا کام آنا ہے۔ تو فرمایا دیکھ لو جنہیں اللہ کے علاوہ پوجتے تھے، غیر مشروط اطاعت جن کی کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کا تقرب دلا دیں گے، ہم ان کی پوجا کریں، یہ اللہ کی کریں گے اور ہمیں اللہ راضی ہو جائے گا۔ ہمارے جو اسلام سے باہر ہیں ان کی بات تو وہ جانے، ان کا رب جانے۔ مسلمانوں میں بھی عجیب عجیب فرقے بن گئے ہیں اور کہانیاں گھڑ لی گئی ہیں۔ ایک چھوٹی سی حکایت ہے کہ شاہ فرید رحمت اللہ تعالی علیہ جا رہے تھے اور کوئی مرید ساتھ تھا تو دریا آ گیا اور وہ اللہ اللہ کرتے دریا میں اتر گئے، تو مرید بھی اللہ اللہ کرتا ساتھ ہم رکاب جو تھا اتر گیا، تو انہیں تو پانی نے کچھ نہ کہا، تو پار چلتے گئے اور مرید کو پانی بہانے لگا، تو انہوں نے کہا تم کیوں بہہ رہی، اللہ اللہ تو میں بھی کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تم فرید فرید کرو، اللہ تک تم کیسے پہنچ سکتے ہو؟ یہ اس طرح کی حکایتیں گھڑ کے نا تو گمراہ کیا جاتا ہے لوگوں۔ تو فرمایا وہ جو انہوں نے اللہ کے علاوہ جن کی غیر مشروط اطاعت کی تھی کہ یہ ہمیں اللہ سے بخشوا دیں گے، آج تو وہ کوئی نظر نہیں آتا۔ بل ضلوا عنہم، وہ تو خود ان سے گم ہو گئے، انہیں ملتی ہی نہیں، وہ گئے کدھر؟ ذالک افکہم، یہ ان کا محض وہم تھا، جھوٹ تھا، اپنے آپ سے جھوٹ بولتے رہے۔
دنیاوی کاموں میں تو پکے رہے، تو دین کے معاملے میں آپ خود کو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہے، جھوٹی تسلیاں دیتے رہے۔ وما افکہم وما کانوا یفترون، جو یہ بناتے تھے باتیں اور حکایتیں اور جو قصے کہانیاں، وہ آج تو حقیقت کا کام ہے، قصے کہانیوں کی بات نہیں ہے، وہ آج کام نہیں آ رہے۔ اور یہ تو انسان ہے، انسان اللہ کی اعلیٰ ترین مخلوق ہے۔ اسے حواس ظاہری جو دیے ہیں وہ بھی مخلوق میں دوسرے کسی کو نہیں دیے، انسانی حواس ظاہری بھی باقی مخلوق سے اعلیٰ و ارفع ہے، لیکن جو حواس باطنی اسے دے دیے وہ خاصہ ہی اس کا ہے۔ معرفت الہی کا شعور دے دیا، ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق معرفت الہی کو پا لیتا ہے۔ تو یہ تو انسان ہے۔ جنات کو دیکھ لو، اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ تک پہنچایا جنہوں نے آپ سے قرآن سنا۔ جنوں کو اللہ نے یہ نعمت نہیں دی، وہ لطائف یا اذکار یا کیفیات یا انوارات حاصل نہیں کر سکتے، وہ صرف ظاہر کے مکلف ہیں، ایمان لانے کے مکلف ہیں، شریعت کا اتباع کرنے کے مکلف ہیں، کیفیات باطنی حاصل نہیں کر سکتے۔ ظاہری علوم حاصل کر سکتے ہیں، مدارس میں بیٹھ کر بچوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، علماء کی تقریر سن کر دین سیکھ سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن کیفیات باطنی جو ہیں یہ صرف انسان کا حصہ ہے، کیونکہ صرف انسانوں میں نبوت ہے۔ نبوت وہ نور ہے جو استاد معرفت دیتی ہے، تو نوع انسانی میں معرفت الہی کی استعداد ہے۔ انسان کی روح عالم امر سے ہے، انسان کی روح میں عالم امر کے لطائف ہیں، انسان وہ کمال حاصل کر سکتا ہے۔ فرمایا آپ کا کرم تو ایسا بحر بے کرم ہے کہ جنات مستفید ہوتے ہیں اور یہ انسان ہو کر نہیں ہوتے۔ ہم نے جب جنوں کی ایک جماعت کو آپ تک پہنچایا، جنات بعثت عالی سے پہلے آسمان تک چلے جاتے تھے، آسمان کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتے، اپنی نشستیں بنا لیتے، پھر فرشتوں کی گفتگو سننے کی کوشش کرتے، کوئی سن گن پاتے ایک آدھ جملہ کہیں سے تو وہ لے کر واپس آتے زمین پر، جو عامل تھے جنات کے یا وہ عملیات کرنے والے، وہ جن ایک جملے کے ساتھ 50 اپنی طرف سے جوڑ کر انہیں بتاتے، وہ 50 اپنی طرف سے جوڑ کر 100 لوگوں کو بتاتا۔ جب بعثت عالی ہوئی تو جنات کا آسمانوں پر جانا روک دیا گیا، اب جو اوپر جاتا اس پر شہاب سابق پڑتا اور اسے جلا کر رخ کر دیتا۔ تو انہوں میں ایک بے چینی، کیا دنیا میں نیا کام کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ تبدیلی آئی ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ مختلف جماعتیں بن کر روئے زمین پر پھیل جاؤ، تلاش کرو کوئی سبب زمین پر ہوگا جس کے اثرات آسمان پر ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطن وادی میں فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے، شہر سے باہر تھی اس وقت وہ جگہ، اب شہر اس سے بہت آگے نکل گیا ہے، اور اس جگہ پر مسجد اب بھی بنی ہوئی ہے، مسجد جن ہی اس کا نام ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، ایسے متعدد واقعات ہیں کہ جنات حاضر ہوئے اور انہوں نے دین سیکھا اور ایمان لائے۔ تو حضور وہاں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، یستمعون کر قرآن، انہوں نے قرآن کو سنا، فلما حضروا قالوا انصتوا،
جب وہاں پہنچے قرآن سنا تو ایک دوسرے کا خاموش ہو جاؤ، آرام سے سنو۔ وہ چپ چاپ کھڑے ہو گئے، سنتے رہے۔ فلما قضیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت ختم کی، قرآن کی تلاوت مکمل ہو گئی، واللہ الی قومہم منذرین، وہ نہ صرف ایمان لائے، مبلغ اسلام بن کر قوم کی طرف چلے گئے۔ اور میں جنات جن میں لطائف ربانی نہیں ہیں، جن میں استعداد معرفت نہیں ہے، جن میں نبوت نہیں ہے، جب انہوں نے آپ کی زبان مبارک سے قرآن سنا تو وہ تبدیل ہو، یہ انسان ہو کر نہیں ہوتے۔ اور انہوں نے اپنی قوم سے جا کر کہا، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم۔ انہوں نے کہا، اے قوم، ہم سن کر آ رہے ہیں ایک ایسی کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو رات میں یہ شیرینی، یہ لذت، یہ باتیں ہم نے سنی تھیں، پھر اب اس کتاب میں ہیں، اور یہ پہلی ساری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ وہی بات کہتی ہے کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، وہ قادر ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ زندگی کا پورا نصاب بتاتی ہے۔ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، عقائد و نظریات میں بھی، اعمال و کردار میں بھی۔ یہدی الی الحق، حق کا نظریہ، حق کا عقیدہ، حق کا ایمان تلقین کرتی ہے۔ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور زندگی گزارنے کا بالکل تک سیدھا راستہ بتا دیتی، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کمانا کس طرح سے ہے، نظام معاشرت کس طرح سے ہوگا، نظام معیشت کس طرح ہوگا، نظام سیاست کیا ہوگا، نظام عدالت کیا ہوگا، سارے زندگی کے مسائل، عقیدے، ایمان، نظریے سے لے کر کردار تک بالتفصیل اور سارے حق کے ساتھ تعلیم کر دیتی۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، وہاں کہا ہماری قوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو قبول کرو، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات مان لو، قبول کرو۔ وآمنوا بہ، اس پر ایمان لے آؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اس کا دامن پکڑو گے تو اللہ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا، تمہارے گناہ بخشے جائیں گے۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور ہمیشہ کے دردناک عذابوں سے بچ جاؤ۔ قرآن کریم نے جنات کو شریعت کا مکلف تو ٹھہرایا ہے، لیکن جو شریعت کا اتباع کرے گا وہ عذاب سے بچ جائے گا، جو نہیں کرے گا وہ عذاب پائے گا۔ جنت کی بشارت نہیں دی، انسانوں کی جہاں بات ہوئی ہے گناہگار کی، نیک کی، وہاں جہاں گناہگار کو یا کافر کو جہنم کی وعید سنائی ہے، وہاں مومن کو جنت کی بشارت بھی دی ہے۔ جنات کو پورے قرآن میں کہیں بشارت نہیں دی، اس لیے کہ جنات کی زندگی میں دوام نہیں ہے، جنات کی روح عالم امر سے نہیں ہے، بلکہ اجزاء کے ملنے سے جو ایک تبخیر بخارات سے بنتے ہیں اسے روح حیوانی کہتے ہیں، وہ روح جو زندگی دینے والی ہے۔ تو انسان کے علاوہ باقی مخلوق میں وہ روح حیوانی ہے، ان کے وجود ختم کر دیے جائیں گے، روح بھی ختم ہو جائے گی۔
کیونکہ وہ وجود کے اجزاء سے وہ بنتی ہے۔ انسان میں روح عالم امر کی ہے، اسے فنا نہیں۔ روح نے باقی رہنا ہے تو اس کے ساتھ رشتے کی وجہ سے بدن بھی باقی رہے گا، تو انسان کبھی فنا نہیں ہوگا۔ جنات جن کو اللہ سزا دیں گے ان کی سزا اپنی پوری کر کے وہ بھی فنا کر دیے جائیں گے، جو سزا سے بچ جائیں گے وہ شروع ہی میں فنا کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے تو انسان بھی کافر بھی کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، جس طرح جنات کو فنا کر دیا، کاش مجھے بھی آج اللہ واپس مٹی کے اجزاء میں بھیج دے، مجھے بھی فنا کر دے۔ لیکن انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جنوں میں نبوت نہیں ہے، اسی لیے جنات یہ ذکر اذکار یا انوارات یا کیفیات سیکھ نہیں سکتے، بلکہ جہاں انوارات ہوتے ہیں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتے۔ بہت ایک کمزور سا خیال بعض علماء نے ظاہر کیا ہے کہ جن بھی جنت میں جائیں گے، اس کی دلیل کیا ہے جی؟ وہ سورہ رحمان میں ہے، لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، حوران بہشتی کو اس سے پہلے نہ جنوں نے چھوا نہ انسانوں نے، تو جن تو جنت میں جائیں گے۔ لیکن وہ آئے کریمہ دنیا کے اعتبار سے بتا رہی ہے، چونکہ دنیا میں بعض خواتین پر جن آ جاتے ہیں، بعض عورتوں کو چھو لیتے ہیں، بعض کو پکڑ لیتے ہیں، تو یہ کام آخرت میں تو نہیں ہوگا کہ مرنے کے بعد کسی کو جن پکڑ لیں، یہ تو اس دنیا کے معاملات ہیں۔ لہذا یہ دلیل ایسی وزنی نہیں ہے، کہیں اس کے علاوہ قرآن کریم میں یا کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یا حدیث پاک میں کوئی حوالہ ہو تو کہیں کوئی بات۔ تو جنات کی زندگی دنیاوی زندگی ہے، جو اطاعت کرے گا وہ نجات پائے گا، جو نہیں کرے گا وہ اپنے کردار کی جتنی اس کی سزا اللہ مقرر فرمائیں گے وہ بھگت کر پھر وہ بھی فنا ہو جائے گا۔ انسان کو ہمیشہ رہنا ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا من لا یجب داعی اللہ ہے، جو اللہ کے نبی، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کرے گا، فلیس بمعجز فی الارض، وہ زمین میں بھاگ کر پھر اللہ کے عذابوں سے نہیں بچ سکتا۔ تو جنات میں تو طاقت تھی، پل بھر میں ساری زمین پھر جاتے، پہاڑوں کے اندر گھس جاتے، زمین کے اندر گھس جاتے، آسمانوں تک پرواز کر لیتے، سمندروں کی تہہ میں اتر جاتے۔ تو انہوں نے کہا بھئی یہ جو تم میں قوت ہے بھاگنے دوڑنے کی، آنے جانے کی، کہیں یہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتی۔ جہاں بھاگو گے، جہاں جاؤ گے، جدھر جاؤ گے، اللہ ہی کے دائرے اختیار میں رہو گے، بھاگ کر نہیں بچ سکتے۔ بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اتباع محمد الرسول اللہ اختیار کر لو۔ اب انہوں نے کتاب کا حوالہ موسیٰ علیہ السلام کا دیا، تو ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، خصوصاً ابلیس جو ہے اسے تو اللہ نے قیامت تک مہلت دے دی، جب قیامت قائم ہوگی اسے بھی موت آئے گی۔ اس کی اولاد بھی ہزاروں برس جیتی ہے۔ صاحب کتاب الحیوان نے ایک حوالہ نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں ایک ضعیف جن حاضر ہو کر ایمان لایا اور آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں پہلے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جایا کرتا تھا اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر آپ کا زمانہ پاؤں
تو ان کا سلام آپ کو پہنچاؤں تو وہ قبول فرما لیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی تمہاری کتنی عمر ہے، تم ہو کون؟ اس نے کہا جی میں ابلیس کا پوتا ہوں، لیکن مجھے اللہ نے نور ایمان عطا کر دیا، میں مسلمان ہوں۔ میری عمر مجھے سال تو یاد نہیں، لیکن جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو میں اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا، ویسے مجھے واقعہ یاد ہے۔ تو میں اس وقت چھوٹا سا 4-5 سال کا بچہ کھیلتا پھرتا ہوتا تھا، تو قابیل کا قتل کرنا حابیل کو مجھے وہ یاد ہے۔ ان کی اتنی لمبی عمریں ہوتی ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ میرے پاس یہ نعت ہے اور مجھے کہا جی آپ اگر ہمارے ساتھ تشریف لائیں تو ہمیں ایک شرعی مسئلہ ہے، وہ پھنسا پڑا ہے اور آپ فیصلہ فرما دیں۔ میں نے کہا چلو، تو وہ مجھے لے گئے۔ تو جہاں لے گئے وہاں جنات کا بادشاہ تھا اور لوگ تھے، اس کے مصاحبین تھے، اور ایک انسان کو پکڑ کر وہاں لائے ہوئے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس نے ایک سانپ کو مار دیا ہے۔ وہ سانپ دراصل جن تھا جو سانپ بنا ہوا تھا، تو اس نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اب اس کے بدلے میں اسے قتل ہونا چاہیے، لیکن ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی شرعی دلیل ہو۔ وہ جن شاید مسلمان ہوگا، بندہ بھی شاید مسلمان ہوگا مارنے والا، تو ان کے ساتھ سلوک اسلام کے مطابق کیا جانا چاہیے۔ جو فرماتے ہیں میں نے انہیں بتایا کہ مدینہ منورہ میں ایک صحابی باہر سے گھر تشریف لائے، کہیں جہاد سے واپس آئے، یہ مسلح تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی اہلیہ گڑی میں کھڑی شور کر رہی ہے، دوپٹہ بھی نہیں ہے، تو وہ بڑے ناراض ہوئے کہ یہ کیا بغیر پردے گلی پر۔ تو اس نے اندر اشارہ کیا کہ سین میں دیکھیں تو صحیح۔ تو انہوں نے سین میں دیکھا تو ایک بہت بڑا سانپ پھن اٹھائے گھوم رہا تھا سین میں اور شور کر رہا تھا، شاں شاں کر رہا تھا۔ تو انہوں نے تلوار کا وار کیا اور اسے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اب وہ سانپ بھی جن تھا۔ جب انہوں نے سانپ کو مار دیا تو جنوں نے انہیں قتل کر دیا، وہ بھی موقع پر شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی میت اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لے گئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ واقعہ ہوا ہے، انہوں نے سانپ کو مارا، ساتھ یہ بھی شہید ہو گئے، تو دعا کریں اللہ انہیں پھر سے زندگی دے دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہید ہو گیا، اسے شہادت مل گئی، اسے شہید کے درجات مل گئے۔ اللہ قادر ہے، میں دعا کروں گا وہ زندگی عطا کر دے گا، لیکن تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ پھر وہ ایسی موت پا سکے گا؟ تو سب نے عرض کی یا رسول اللہ پھر یہ ٹھیک ہے۔ ساتھ حضور نے حکم دیا کہ آج کے بعد کوئی موذی جانور سانپ وغیرہ نظر آئے تو اسے مار دو۔ جنوں کو چاہیے کہ وہ انسانی آبادیوں میں سانپ بن کر نہ آئیں، اور اگر آئیں مارے جائیں تو کوئی قصاص نہیں ہے، آئندہ کچھ نہیں ہوگا، جو نظر آئے اس طرح نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے، جن تمہارا کچھ نہیں کر سکے۔ تب سے اب تک تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے میں نے انہیں یہ واقعہ سنایا کہ یہ ارشاد فرمایا تھا نبی کریم نے، تو اس نے اگر سانپ کو مارا ہے تو شرعی حق ہے اس کا، آپ اس سے قصاص نہیں لے سکتے۔ تو فرماتے ایک بوڑھا سا جن بیٹھا تھا، تو اس نے اس طرح انگلیوں سے اس طرح کر کے اپنے بمیں اٹھا کر آنکھیں کھولی،
مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ اللہ آپ پر رحمت نازل کرے، میں بھول گیا تھا، بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے بات یاد نہیں رہتی، اب آپ نے بات کی مجھے یاد ہے، جب یہ واقعہ ہوا تھا میں حضور کی خدمت میں مدینہ منورہ میں موجود تھا۔ 1400 سال تو پھر عمر اس کی بھی ہو گئی۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں میں تابعی ہوں، میں نے صحابی دیکھا ہے، تو ان کی عمریں طویل ہوتی ہیں، لیکن وہ استعداد معرفت، وہ دلوں کی روشنی، وہ انوارات باری، وہ جمال الہی، وہ برزخ کی سیر، روحانی طور پر عالم امر تک رابطے، یہ ان کے حصے میں نہیں، یہ صرف انسان کا حصہ۔ تو فرمایا وہ جن کو میں نے یہ نہیں نعمت دی وہ آپ پر قربان ہو رہے ہیں، اور یہ انسان ہو کر بھاگ رہے ہیں، کیسے لوگ ہیں؟ اگر بھاگیں گے تو کہاں بھاگیں گے؟ جنات نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ تم بھاگو گے بھی، زمین پہ چھپو گے بھی، سمندروں میں اتر جاؤ گے، پہاڑوں میں، کوئی کہاں جاؤ، اللہ کی گرفت سے کیسے بچو گے؟ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور جو بھاگیں گے کوئی انہیں پناہ دینے والا، کوئی ان کا دوست، کوئی ان کا ہمدرد، کوئی ان کا حمایتی بھی نہیں ہوگا۔ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے محروم رہا وہ بہت کھلی کھلی، کوئی غلط فہمی نہیں، واضح واضح گمراہی میں چلا گیا۔ تمہیں یہ وہم ہو رہا ہے کہ مر جائیں گے تو پھر کیسے زندہ ہوں گے، مشرکین کی عجیب عجیب باتیں اور عجیب عجیب نظریات اور عجیب عجیب خیالات ہیں۔ وہ انسان کتنی عظیم صنعت ہے، اللہ کی کائنات کو دیکھو، کتنی وسیع کائنات، کتنی مخلوق اس میں بستی ہے۔ آسمانوں کی الگ دنیا ہے، ان کے الگ موسم ہیں، ان کی الگ زندگی ہے، ان کی الگ صحت بیماری ہے، ان کی الگ غذا دوا ہے، ان کے الگ رشتے ناتے ہیں، ان کی الگ مصروفیات ہیں، ان کے اور ہی کام ہیں۔ فضا میں دیکھو سیارے ستارے، ان کی الگ دنیا ہے۔ زمین پہ آ جاؤ ایک الگ جہان ہے، الگ ضرورتیں ہیں، الگ فرصتیں ہیں، الگ اوقات ہیں۔ ہر ذرہ اس کی ایک مخلوق ہے، ہر ذرے میں ایک حیات ہے، ہر قطرے آب میں آگے سینکڑوں ذرات ہیں، ہزاروں ذرات، ہر ذرے کی جو مل کر پانی، ہر ذرے کی الگ حیات ہے۔ اب تو سائنس نے ان کی تصویریں بھی لے لی ہیں اور حیرت ہوتی ہے کتنی خوبصورت صورتیں اللہ نے انہیں پھولوں کی صورتیں دی ہیں، عجیب و غریب نقش و نگار ہیں۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، تم نہیں دیکھتے کہ وہ ایسا قادر ہے، ایک مخلوق نہیں ان گنت مخلوق اس نے بنا دی، زمینیں بھی آسمان بھی، ان میں بے پناہ مخلوق بھی۔ وَلَمْ يَعْيَا بِخَلَقِهِنَّ، وہ اتنی مخلوق بنا کر کوئی تھک نہیں گیا کہ اب نہیں بنا سکتا۔ بقادر لا یحیی الموتى، وہ جس نے اتنی کائنات عدم سے وجود میں لائی، کچھ نہیں تھا، کوئی مادہ، کوئی ہوا، کوئی فضا، کوئی روح، کچھ بھی نہیں تھا،
عدم سے اتنی مخلوق کو وجود دیا، اسے کوئی فکر نہیں، کوئی تھک تو نہیں ہے. تم تو مر کر پھر مادے ہی میں جاؤ گے نا. تو مادہ بھی نہیں تھا جب تب اس نے مادہ بنایا، پھر اس سے تمہیں بنایا، تو پھر دوبارہ زندہ کرنے میں کیا مشکل ہے؟ پھر تمہیں کیوں شبہ ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ بلا انہ علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ ہر چیز پہ قادر، جو چاہے کر سکتا. پکی بات. وہ جب چاہے جو چاہے وہ ہو جاتا ہے. اور اس نے تمہیں بتا دیا، اس نے انبیاء مبعوث فرمائے، اس نے کتابیں نازل فرمائی. تم اپنی بات منواتے ہو، اللہ کی بات، اللہ کی کتاب، اللہ کا ارشاد، اللہ کے نبی کا ارشاد، اسے غلط کہتے ہو. اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم کہتے ہو ہماری مانی جائے. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تمہاری کیا دلیل ہے؟ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں اپنی پسند سے کچھ ارشاد نہیں فرماتا. ما ینطق عن الہوی، اپنی پسند سے حضور ذرا برابر کلام نہیں فرماتے. ان هو الا وحی یوحی، وہ ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ انہیں پہنچانے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، جو وحی نازل ہوتی. نبی کے پاس تو دلیل ہے، اس کے پاس وحی آئی. وحی اللہ کا کلام ہے، اللہ کائنات کا خالق ہے. جو خالق ہے مخلوق کا طرز حیات وہی بناتا ہے. یہ تمہارے ہاں بھی قانون ہے. جس نے یہ گھڑی بنائی اس نے استعمال کا طریقہ بھی بتایا. جس نے یہ سپیکر مائک بنائے اس نے ان کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا. اس کے علاوہ آپ ان سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. جس نے میز بنایا، کرسی بنائی، اس نے استعمال کا طریقہ. آپ میز پر بیٹھ جائیں، کرسی سامنے رکھ لیں تو کیا صورت ہوگی؟ بنانے والے نے بیٹھنے کے لیے کرسی بنائی ہے، سامنے رکھنے کے لیے میز بنا. ایسا ہی کریں گے تو ٹھیک ہوگا. اپنے ہاں یہ قانون مانتے ہو. جس خالق کی کائنات نے اتنی کائنات بنا دی، اس نے اس کے رہنے کا سلیقہ کو نہیں بنا. پھر ہر چیز مجبور ہے، فطری طور پر وہی کرتی ہے جو اس کے ذمہ ہے. صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اس نے تھوڑا سا اختیار دے دیا. اور اختیار اسے اس لیے دیا ہے کہ اسے بہت بڑا انعام دیا ہے. معرفت حق کی استعداد دی ہے، اس کے دل میں لطیفہ قلب رکھا ہے، اس کا تعلق عالم امر سے وابستہ کر دیا ہے. عالم امر بہت دور کی بات ہے. جہاں عالم خلق ختم ہوتا ہے وہاں عالم امر شروع ہوتا ہے. حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی صوفی کتنی ترقی کرے، کتنے منازل طے کرے، کتنی بلندیاں طے کر لے، فنا بقا کرے، سالک المعجوبی کرے، اگلے منازل کرتا ہوا، منزلوں پہ منزلیں مارتا ہوا عرش تک پہنچے، پھر عرش طے کرے، پہلا دوسرا 9 عرش طے کرنے کے بعد عالم امر میں قدم رکھے گا تو اس نے کتنی ترقی کی، وہ واپس گھر پہنچا. کوئی تیر نہیں مارا اس نے. اتنی منازل کے بعد روح عالم امر سے تھی، اس کی روح اپنے گھر پہنچی. اب آگے چلے گا تو دیکھیں گے کتنی ترقی کرتا. انسان میں تو یہ خصوصیات تھیں. اور تمہیں یہ وہم ہو رہا ہے کہ دوبارہ زندہ کیسا کرے گا؟ بے وقوف ہو.
کائنات کو دیکھو، اس کی وسعتوں کو دیکھو، ہر چیز کو دیکھو. ذرا بتاؤ کسی پودے، کسی گھاس کا کوئی ایک پتا ایک دن کا اپنی خصوصیات سے ہٹتا؟ کوئی درخت اپنی خصوصیات سے ہٹتا ہے؟ کبھی کھجور پر انگور لگ جائیں، کبھی انگور پر آم لگ جائیں. ہر شے، شجر و حجر، حیوان، انسان، پرندے، فرشتے، آسمانی مخلوق، زمین آسمان، بادل، ہوا اپنا فریضہ ادا کرتی، ذرا کوتاہی نہیں کرتی. تمہیں اس نے اپنے جمال جہاں آرا کے دیدار تک کی توفیق بخشی، معرفت الہی کی استعداد دی، تو تمہارے سامنے اس نے دنیا سجا دی اور امتحان بنا دیا کہ مجھ پہ فدا ہوتے ہو یا دنیا پہ نثار ہوتے ہو. اتنی سی بات ہے. اب یہ تمہارا انتخاب ہے کہ جہان، اپنی جان کہاں لٹاتے. رہی یہ بات کہ کافر کہتے ہیں مر گئے، مٹی ہو گئے، کون زندہ کرے گا؟ اگر زندہ کیا بھی تو کہاں پھر دوزخ، کہاں سے آگ آئے گی اور کیا ہوگا؟ یہ بڑی دیر سے سنتے آ رہے ہیں، ہوا تو آج تک کچھ بھی نہیں. فرمایا یوم یعرض الذین کفروا علی النار. ایک وقت آ رہا ہے جب کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا، آگ کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے، پوچھا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ خبر سچی نہیں تھی جو نبی نے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تک پہنچائی، اللہ کی کتاب نے دی؟ آگ واقعی ہے یا نہیں؟ قالوا بلا وربنا، ایسا کہیں گے بالکل ہے یا اللہ، تو ہمارا رب ہے، تو ہی ہمیں پیدا کیا، تو ہی ہمیں پالا، تو نے ساری نعمت، تو ہی ہمارا. پھر تو قائل ہو جائیں گے بلا ورب، اے ہمارے پروردگار، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مالک. ہم مانتے ہیں. ارشاد ہوگا قال فذوقوا العذاب، اب مزے کرو، عذاب بھگتو. بما کنتم تکفرون، کہ جب ایمان لانے کا وقت تھا اس وقت تم کفر کرتے. جب اللہ کی اطاعت کا مرحلہ آیا تو تم نے حلال کو حرام، حرام کو حلال پر ترجیح دی. تم نے سمجھا حلال کم ہے، حرام ملائیں گے دولت زیادہ ہو جائے گی. تم نے ایمان پر انکار کو کفر کو ترجیح دی. تم نے اتباع رسالت پر اتباع خواہشات نفس کو ترجیح دی، جس کا نتیجہ یہ آ گیا. اب تم ماننا تمہاری مجبوری ہے، جہنم کے سامنے کھڑے ہو، اب کیسے انکار کرو گے؟ اب بھگتو، قالا فذوقوا، اب مزے کرو، چکھو عذاب. بما کنتم تکفرون، یہ تمہارے کفر کا نتیجہ ہے، تمہارے انکار کا انجام ہے. تم نے زندگی میں اپنے لیے جو راستہ چنا تھا یہ اس کی منزل ہے. ہر راستے پہ چلنے والا بالآخر منزل پہ پہنچ جاتا ہے. ایک جگہ راستہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھکانہ آ جاتا ہے. تم نے یہ راستہ چنا تھا، تم اس منزل پر پہنچ گئے. کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی، کسی نے دھکیل کر تمہیں جہنم میں نہیں پھینکا. اللہ نے تمہاری نیکیاں ضائع نہیں کی. تم نے خود اپنے لیے یہ راستہ چنا. اپنے کردار دیکھو، اپنے اعمال دیکھو، اپنے نظریات دیکھو، اس کا نتیجہ ہے بھگتو. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اے میرے حبیب جس طرح اولی العزم رسولوں نے، عظیم المرتبہ رسولوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کیجئے اور ان کے لیے کسی نتیجے کی بہت جلدی امید نہ رکھی.
ارشاد ہو رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، تعلیم ہو رہا ہے ساری امت کو. آپ کا منصب جلیلہ، آپ کا حوصلہ، آپ کا صبر، آپ کی استقامت وہ آپ کی شان کے مطابق. یہ ہم لوگ ہیں جو دعوے دار ہیں کہ ہم حضور کے خادم ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کا حضور کا پیغام پہنچا رہے ہیں. تو 2 دن 4 دن ہم تبلیغ، پھر کوئی نہ سنے تو ہم کہتے ہیں اس پر کب یہ عذاب آ جائے نا، اگر اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے نا، اس کے جانور مر جائیں نا، اس کا نقصان ہو جائے نا. فرمایا نہیں، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. تم یہ سعادت سمجھو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہنچا ہے، تمہارا کام ہو گیا. نتائج کے لیے اللہ کے در سے امید رکھو، اپنی فکر رکھو، اپنے آپ کو قائم رکھو. جس طرح انبیاء نے حوصلہ اور صبر اور حق پر قائم رہ کر ہر دنیاوی دکھ سکھ کا مقابلہ کیا، ہر تکلیف ہر پریشانی کا مقابلہ کیا، صراط مستقیم سے پاؤں میں لغزش نہیں آئی، تم بھی حق پر جم کر زندگی گزارو. اندیشوں، وسوسوں، اوہام اور خیالات کی وجہ سے بھٹک نہ جاؤ. فلاں تکلیف دے گا، فلاں مار دے گا، فلاں یہ کر دے گا، فلاں نوکری سے نکال دے گا، فلاں نقصان ہو جائے گا، اس لیے شریعت کو چھوڑ دوں. نہیں، حوصلہ رکھو، صبر کرو، جم جاؤ. اور نتائج کے لیے گھبراؤ نہیں، نتائج اپنے وقت پہ مرتب ہوتے. ایک بندہ کھیتی بولے اور وہاں بیٹھ جائے کہ شام تک اس پر پھل آ جائے تو وہ نہیں ہوگا. ہر چیز اپنا وقت لے گی، ترتیب سے بنے گی، موقع ہوگا، اپنا وقت آئے گا تو تب جا کر تیار ہو. دنیا کھیتی ہے، تم بیج بو رہے ہو، وقت آئے گا، یہ پھل لائے گا، لیکن اسے پکنے دو، اسے بڑا ہونے دو، اس پر ثمر آنے دو، انتظار کرو. اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت آخرت میں کھل جائے گی. جب ایک نہ ختم ہونے والی زندگی سامنے آ جائے گی تو یہ چند روزہ زندگی 100 سال، 200 سال، 1000 سال، 2000 سال بھی کوئی جی لیا تو گنتی کے سال، گنتی کے دن جیا نا. تو گنے ہوئے دنوں کی ان دنوں سے کیا مناسبت جنہوں نے ختم ہونا ہی نہیں. یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار. تو جب قیامت اور آخرت اور انجام کو دیکھیں گے تو انہیں سمجھ آئے گی تو ہم تو کوئی جٹ پیاری دنیا میں رہے، وہ تو تھوڑا سا وقفہ تھا جو ہم دنیا میں جیسے دن کا کچھ حصہ گزارا ہو. کوئی جھٹ پیر، کوئی گھنٹہ ڈیڑھ، کوئی تھوڑی دیر ہی رہے. بلاغ قرآن کریم، اللہ کا ارشاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، تفسیر قرآن جو حضور نے فرمائی، احکام جو حضور نے عطا فرمائے، یہ اللہ کا پیغام ہے فصاحت و بلاغت کے ساتھ. زندگی کے ہر سوال کا جواب خوبصورت، حق اور صراط مستقیم پر دیا اور رہنمائی فرمائی. اس سے بڑا کیا احسان ہو سکتا ہے، کیا تصور ہو سکتا ہے. اور جس نے اس کا دامن تھام لیا کامیاب ہو گیا، اسے کوئی خطرہ نہیں. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ. وہی تباہ ہوئے
جنہوں نے بے راہ روی اختیار کی، فسق کا راستہ اپنایا، قرآن کے طرز حیات کو چھوڑا، قرآن کے اعمال و عقائد کے خلاف عقیدے اور اعمال ایجاد کیے، وہ تباہ ہوئے۔ سارے نہیں، جنہوں نے قرآن کو تھاما بس سلامت اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ اور یہ بلاغ یعنی حد ہے، انتہا ہے بات بتانے کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے۔ ہر چھوٹے موٹے سوال کا جواب اس میں دے دیا، ہر چھوٹے موٹے سوال کا زندگی کی رہنمائی کر دی، فکر کو، سوچوں کو، عقیدے کو، نظریے کو رہنمائی دے دی، کردار کو، عمل کو، جینے مرنے کے سارے ضابطے بتا دیے۔ اب اس کے بعد جو اس طرز حیات کو، اس عقیدے، اس نظریے کو چھوڑے گا وہ تباہ ہو۔ سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے، سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے اتباع سے جتنا جو ہٹے گا اتنی خرابی اسے سامنے آئے گی۔ اور یہاں فاسق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فسق ہوتا ہے نافرمانی، بات نہ ماننا۔ تو فرمایا وہی ہلاک ہوئے جنہوں نے نہیں مانا، اپنی مرضی کی، کائنات رب العالمین کی تھی، انہوں نے اس میں اپنی پسند، اپنی مرضی ٹھونسنا چاہیے، بات بگڑ گئی، جرم ہو گیا۔ اب یہ کوئی معمولی جرم تو نہیں ہے کہ آپ اللہ کے مقابلے میں آ گئے اور کہا آپ کی بات نہیں چلے گی، میری چلے گی۔ دیکھ لو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑ گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔